اللہ فرماتے ہیں الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے کہا نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں مالک اللہ تکون مع الساجدین، اے ابلیس سب جب سجدہ کر رہے تھے تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ بھی اجماع کے قائل ہیں، جو کام سارے کر رہے ہیں تو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد سارے نہیں کرتے تو بھی غلط ہوتے، لیکن شیطان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ریفرنس جمہور کا دیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم تو کہتے ہیں 20 رکعت تراویح 150-200 سال پہلے جب ساری دنیا پڑھ رہی تھی تو تم نے 8 کی ایک لا کے امت کو کیوں اختلاف میں ڈال دیا؟ صدیوں سے سارے پڑھتے آ رہے تھے، تو جو کام کر رہے تھے تم بھی کر لیتے۔ ابھی اس پہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ کلپ میرا آنے والا ہے، تو میں بتاؤں گا اجماع کہ کس کس نے اجماع کا دعویٰ کیا۔ خیر، تو اللہ کہتے ہیں جب سارے سجدہ کر رہے تھے تو نے 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنائی؟ تو بھی کر لیتا ان کے ساتھ۔ قال لم اکن لاسجد لبشر، شیطان نے کہا ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ لم اکن کا مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو سجدہ کر لوں جسے تو نے صلصال من حمأ مسنون، ایک سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہو۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اتنا پروٹوکول دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فخرج منها فانک رجیم، نکل جا تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ فرشتے نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، ٹھیک ہے اللہ مجھ پر لعنت ہے نا، میں تو ہو گیا لعنتی، بجائے توبہ استغفار کرے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، کہہ رہے ٹھیک ہے بھائی، جب لعنتی جیسے ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ابا کسی کو تھپڑ لگا دیتے ہیں، بولتے ہیں تو نالائق۔ جو بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو کہے گا ابا نے مجھے نالائق بول دیا، آئندہ میں لائق بننے کی کوشش کروں گا۔ اور کچھ ہوتے ہیں تکبر سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، ابا نے بول دیا تو نالائق، شکل دیکھ تیری چرسیوں جیسی، کیا کر رہے ہیں تو کم وقت؟ تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم چرسی ہیں تو اب ہم چرس پیئیں گے۔ ابا نے ہمیں کیا وہ انسلٹ، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم چرس پیئیں گے۔ ہم نالائق ہیں نا، اب ابا میں نالائق بن کے دکھاؤں گا۔ یہ تکبر ہوتا ہے، وہ ابا بھی پریشان ہوتے ہیں، میں نے تو اس لیے سے نہیں کہا تھا بھائی تمہیں، بھائی اب ہم کیا کریں؟ تو یہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو عقل آ جاتی ہے ڈانٹ کھا کے، کچھ لوگ تکبر میں اور زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو شیطان کو عقل نہیں آئی، شیطان نے کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ تو نے کہہ دیا لعنت، تو لعنت کا مطلب لعنت پہ ہی قائم رہنا، اب میں اس کو بڑھانے کی کوشش کروں گا، اس لعنت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، موت نہ دینا مجھے۔ اور بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے نا، تو لأزینن لہم فی الارض، اب میں ان کو گمراہ کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ جو کچھ زمین میں ہے نا ان کے لیے مزین کر کے پیش کروں گا۔ بڑی خاندانی بات ہے یار، شیطان نے خاندانی بات اس سینس میں کی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے بڑی خاندانی ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، اور گمراہی کا میتھڈ آف جو وے آف گمراہی ہے نا وہ بھی بتا رہے ہیں، تاکہ اللہ کو یقین آ جائے واقعی یہ کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا۔ اس نے کہا اللہ جب تو زمین میں ان کو بھیجے گا نا تو زمین میں اٹریکٹ کرنے کی چیزیں بہت ساری، تو میں ان کے لیے زمین کی چیزوں کو مزین کر دوں گا۔ ان کمبختوں کو پتا ہوگا کہ یہ مسافر خانہ ہے، 20 25 30 40 50 سال سے زیادہ نہیں رہنا، روزانہ جنازے اٹھائیں گے، روزانہ جنازے پڑھیں گے، ابا کو مرتبہ دیکھیں گے، اماں کو مرتبہ دیکھیں گے، دادا کو مرتبہ دیکھیں گے، نانا کو مرتبہ دیکھیں گے، صدر کو مرتبہ دیکھیں گے، وزیر اعظم کو مرتبہ دیکھیں گے، جرنیلوں کو مرتبہ دیکھیں گے، ساری دنیا کے بادشاہوں کو، وزیروں کو، فقیروں کو، امیروں کو جنازے اٹھا اٹھا کے تھک جائیں گے۔ اس کے بعد بھی ان کا دل بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں، ایک دن بحریہ ٹاؤن کے اونر کے جنازے کو بھی دیکھیں گے، لیکن بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں سے ان کا دل نہیں نکلے گا۔ کہیں گے کامیاب وہ ہے جس نے اتنی بلڈنگیں بنا لی، جس کا ذاتی گھر اور کرائے پہ جو رہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ناکام۔ جس کے پاس لینڈ کروزر وہ کامیاب، جو چنچی چلا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ نہیں دیکھیں گے تھوڑے دن میں یہ بھی قبر میں اور چنچی والا بھی کہاں؟ قبر میں۔ عورتوں پہ مریں گے ان کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کے، زندگیاں برباد کریں گے عورت کے پیچھے، خودکشیاں کریں گے عشق معاشقوں میں، جبکہ پتہ ہے کہ کتنی بھی حسینہ ہو تھوڑے دنوں کے بعد وہ حسینہ نہیں رہتی، دادی نانی بنتی ہے۔ دیکھ لو نا پرانی ایکٹروں کو، اور 20 سال کے بعد ان کا حال بیچاریوں کا دیکھا کرو کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھنے نہیں لینا جا کے کہیں نیٹ پہ بہانے کے چلو، پر پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ آدھا کام کرتے ہیں آدھا نہیں کرتے۔ 1975 کی حسینہ دیکھیں گے، پھر یہ نہیں دیکھیں گے 2003 میں 23 میں کیسی لگ رہی ہے، 24 میں کیسی لگ رہی ہے۔ آدھا کام کریں گے آدھا نہیں کریں گے۔ سب بڈھے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور جن عورتوں پہ ناجائز عشق کرتے ہو، حرام عشق کرتے ہو، تو اللہ نے عورت کو تو ویسے بھی جلدی بوڑھا کر دینا ہوتا ہے، وہ تو زیادہ عبرت کا نشان اللہ بنا دیتا ہے۔ عورت کو حسن زیادہ دیا تو حسن چھینتا بھی اللہ کیا ہے؟ جلدی ہے، بہت جلدی، تھوڑے دنوں میں ختم۔ مرد اس طرح حسین نہیں ہوتے، لیکن جتنے ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں، لمبی کھینچتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ فری نہ کراؤ، اتنا کراؤ جتنا افورڈ کر سکو قیامت کے دن۔ تو اللہ پہ ترجیح مت دو دنیا کو۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کا شکر ہے کسی کا بنگلہ دیکھ کے مجھے کبھی آج تک الحمدللہ حسرت نہیں ہوئی، یار یہ بنگلہ اتنا ہے، اتنا یہ اتنا، پتہ نہیں کیا ہے، تھوڑے دنوں میں
वो खटोला कहते हैं, वो जो जनाजे का होता है ना खटोला, उसमें लेटा हुआ होगा ये। तो भोंगला बहुत अच्छा है, काश ये हमेशा रहता, फिर बहुत अच्छा है भाई। रहता हमेशा नहीं है तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फ्री पॉकेट में मिल जाए, या करोड़पति अल्लाह ने बनाया हुआ है तो एक आध बंगला खरीद लो, नहीं बनाया हुआ है तो छोड़ो यार। हदीस में आता है 13 माल वो है जो खा के खत्म कर दिया, पहन के पुराना कर दिया, और सवारी जो इस्तेमाल में आ गई। बाकी 13 माल नहीं है, वारिसों का माल है। थोड़े दिन में मार्केट से करोड़ों रुपए तूने लगा दिए, वारिसों का है। आपका चलो वारिसों का तो है, उनका कहां है, वो भी थोड़े दिन रहेंगे, आगे पार्सल करेंगे, वो किसी का भी नहीं है। उसका फायदा सिर्फ रियाज मलिक को होगा। वो पैसे लेके खाएगा, और उसको भी जब होगा जब वो खाए। अगर वो भी प्रॉपर्टी बना के चला गया तो उसका भी फायदा नहीं है इसमें। तो इसलिए मेरे भाई हदीस में आता है यक़ूलुल अब्दु माली माली, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया तेरा वो है जो खा के खत्म कर दिया, तभी हम खाते अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और आपने फरमाया जो पहन के पुराना कर दिया, कोशिश करते हैं पहने अच्छा। और आपने फरमाया जो भी चीज इस्तेमाल में आए, इसलिए गाड़ी हमने क्या रखी हुई है भाई, पहले GTO 125 रखी थी जब मोटरसाइकिल थी, अब क्या रखी हुई हमने, रिवो रखी हुई है। उस पर भी लोगों को एतराज है, तो चंदे के पैसों से नहीं है भाई, अपने पैसों से है, समझते हो। और मुझे पता है कि मेरी जितनी माली हैसियत है उससे डबल माली हैसियत वालों लोगों ने रिवो नहीं रखी, वो सादा कार में घूम रहे होते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं ये अय्याशी नहीं है मेरे भाई, बल्कि ये शरीयत का हुक्म है। जो इस्तेमाल में आ गया वो हो गया। और जो लोग कर रहे हैं ना, जो फटफटियों में घूम रहे हैं, ये सादगी नहीं है, इट इज कॉल्ड कंजूसी। क्योंकि दुनिया से मोहब्बत इतनी होती है, जान निकल रही होती है पैसा निकालते हुए, खर्च नहीं कर रहे होते। जाती बंगले लिए हुए हैं और जा रहे हैं चिंचियों में, जाती बंगले लिए हुए और खा ढंग से नहीं रहे हैं। तो खैर ये बड़ा लंबा मौजू है, कई बार इस पे बयान कर चुका हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि शैतान ने क्या कहा था, ए अल्लाह लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़, जमीन की चीजों को इनके लिए अट्रैक्टिव बना दूंगा। क्या बना दूंगा? अट्रैक्टिव, हर चीज खींचेगी। उधर जब हैदरी मार्केटों में जाएंगे, अबे यार एक अलग दुनिया है भाई, काश मेरी जेब में भी पैसा होता। ये नहीं कि थोड़ा सा उसी के हैदरी मार्केट से उरली जानिब कब्रिस्तान है। ये सारे हैदरी वाले थोड़े दिनों में कहां के लेटे हुए होंगे, इधर लेटे हुए होंगे। तो कब्रिस्तान जाके ये बोला करो, काश मेरी जेब में अमाल होते। तो ये जो मुर्दे पड़े हुए हैं ना, यहां क्या काम आएगा भाई? अमाल का। तहज्जुद होती, तरावी होती, तिलावत होती, सदके होते, खैरात होता, सच होता, अल्लाह की मोहब्बत होती, तो ये कब्र में आज क्या होती? काम आती। कब्र में जाने के बाद गरीब अमीर सब एक ही जबान बोल रहे होते हैं, काश भाई हमने क्या जब फरिश्ता आके कब्र में सवाल पूछता है, तो कई हदीस में आते हुए सवाल पूछेगा, कितनी दुकानें थी आपकी, क्या बैंक बैलेंस था? ये है अल्लाह मियां के ये सवालात? बोलो, है ही नहीं। तो इसलिए मेरे भाई ये दुनिया से दिल लगाना, किसी से गुनाह हो जाता है ना, मुझे उससे तभी नफरत नहीं होती कि यार एक वक्ती किसी ख्वाहिश की बेस पे गुनाह हो गया, अल्लाह तौबा की तौफीक दे। लेकिन नेक आदमी और दुनिया पे राले टपकाता हो ना, बहुत गजब आता है उस शख्स पे। एक दीनदार साहब थे, एक दिन बड़ी नेक परहेजगार, चेहरे पे नूर वूर, टोपी दाढ़ी, मुझे कहने लगे, हजरत मेरी फैक्ट्री का पता नहीं, मुझे डर लगा रहता है कुछ हो ना जाए। मैंने कहा तुम दीनदार नहीं। फिर एक दिन मेरे पास आया, कह रहे मेरे 3 बच्चे हो गए, पुराना किस्सा हो गया, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूँ। 4था बच्चा हो रहा है, अब मुझे डर है कि यार अब पहले ही महंगाई का दौर है, प्रेगनेंसी हो गई है बेगम को, इतनी महंगाई है मुफ्ती साहब। अब मेरे बयान भी सुनता, पाबंदी से सुनता था। तो मुझे ख्याल हुआ, खुदा के बंदे मुर्गे फोड़ता है तो सुबह शाम, यूं कह देता मेरी बीवी की सेहत अच्छी नहीं है, या मुझे बच्चे पसंद ही नहीं है। होता है बाज लोगों की फितरत, नहीं पसंद होते बच्चे, यूं कह देता। ये तो ना कहता कि मैं खिलाऊंगा कहां से। इतना मुझे गुस्सा आया ना, ये दाढ़ी तुझ पे सूट नहीं करती। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? इतना छोटा दिल, इसका मतलब ये दाढ़ी आपकी कल्चर की बेस पर है। जो अल्लाह को मानता है तो कितनी बड़ी हकीकत, बच्चा पैदा होते ही अल्लाह मां की छातियों में दूध पैदा कर देता है, वो गाफिल होगा। और इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे दिलाई से मैं जवाब नहीं देता। मैंने कहा भाई जाओ यार, नहीं करो, गिरा दो उसको, अल्लाह खुद ही वो बच्चा क़यामत के दिन हिसाब को। मैंने कहा बाकी तुम कह से मर जाओगे, 4था हो गया ना तो रोटी खाने को नहीं मिलेगी। मैंने कहा शादी ही आपने गलत की थी इस महंगाई के दौर में, तो शादी और एक क्यों पैदा किया? फिर मैं उल्टे जवाब देता हूँ। लोग कहते हैं ये तो खुद 4-8 बच्चों की तरकीब देते हैं, इनको क्या हो गया? तो मैंने कहा आपका जो पहला पैदा हुआ था ना वो गलत हुआ था, इतनी महंगाई में उसको पैदा करके जुल्म किया तुमने उसके ऊपर। और आपका अपना पैदा होना ही गलत था, क्योंकि फैक्ट्री को कभी भी आग लग सकती है। आपके अब्बा ने आपके लिए फैक्ट्री छोड़ी, और पाकिस्तान में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं छोड़ा उन्होंने। या तो फैक्ट्री छोड़ के जाते और फायर ब्रिगेड का सिस्टम भी छोड़ के जाते, और फिर तमाम हिफाजती टीके भी लगा के जाते, और जो बीमारियां 10 साल बाद आने वाली हैं उनकी रिसर्च करते, उनके भी पहले से टीके ठोक के जाते। ये तमाम तरफ से जब अमन सुकून, बल्कि सीधा सीधा कहते जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाते, उसके बाद फिर औलाद पैदा करनी चाहिए थी। वरना भाई ट्रक के नीचे भी आ सकता है बच्चा। क्या ख्याल है भाई? बच्चा पैदा हो गया, खुदा न ख्वास्ता ट्रक के नीचे आ गया, डाकू ने मार दिया। ये जितने डाकू ने मारे हैं तो पैदा हुए हुए बच्चों को तो मारे जो बड़े हो गए थे। तो इन खतरात की बेस पे भाई एक बच्चा भी नहीं होना चाहिए। बल्कि मैंने कहा बेहतर यही कि अपने आप को भी गोली मार के हलाक कर लो, क्योंकि आइंदा हालात का कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है कि आइंदा क्या हो जाएगा। आइंदा डरे हुए बैठे हुए। तो
تو یہ پاگلوں کا ایک قسم ہے اور یہ بے دینی کا نتیجہ ہے. خدا کی قسم دنیا میں خوش صرف وہی رہ سکتا ہے جو اللہ پہ توکل کرے کہ کھلانے والا پلانے والا وہ, اور دنیا مسافر خانہ ایسی کی تیسی. وہ ہمارے پنجابی دوست ہیں جب ان کے بیوی سے پٹا ہوتا تھا نا, اور سسرال والے ان کو یوں یوں کھچیٹ رہے تھے نا, بہت زیادہ ان کو اسکرو پانے سے ٹائٹ کیا ہوا تھا, بہت زیادہ. جب تنگ آ گیا, مجھے کہا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آپ اپنے سسرال کو کہو ایسی کی تیسی, جو مجھے سمجھ میں آئے گا میں وہ کروں گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کراچی کے بہت معصوم ہو, ہمارے یہاں یہ ایسی کی تیسی سے کوئی فرق. پنجاب میں ایک خاص علاقے کی گالیاں بڑی مشہور ہیں, میں اس علاقے کا نام نہیں لے رہا, کسی شہر والوں کو بدنام نہیں کرنا ہے. انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں یہ جو آپ بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہو نا کہ ایسی کی تیسی, اس سے آپ سمجھتے ہو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور ہم سسرال میں کہیں گے ایسی کی تیسی تو ان کو ایسا لگے گا کس نے کھجایا تھوڑا سا. کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں اتنی موٹی بھاری بھرکم وزنی فحش گالی دینے سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے سامنے والے پہ, اس کو ایسا لگتا ہے کہ داماد نے کچھ شاید تھوڑی سی انسلٹ کی ہے. کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی, وہ ہنسیں گے. وہ کوئی کام کرنا شاید شادی وادی کرنا چاہ رہے ہو تو میں نے کہا ایسی کی تیسی, وہ کیوں ہنسیں گے یار, بس اتنی سی بات ہوگی ایسی کی تیسی. تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمارے ہاں یہ ایسی کی تیسی کوئی گالی. میں شرمندہ ہو گیا, میں نے کہا ہم تو اتنے عرصے سے لوگوں کو ایسی کی تیسی سکھا رہے. خیر, تو اللہ میاں نے کیا فرمایا, جلدی سے مکمل کروں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, شیطان نے کہا میں زمین کو کیا بنا دوں گا, اٹریکٹیو. یہ سائنسدانوں کے لیے بھی بنایا ہے, یہ سیاستدانوں کے لیے بھی بنایا ہے. بھول گئے ہیں کہ موت بھی ہے. تو دنیا میں خوش صرف دو لوگ رہتے ہیں, اللہ پہ توکل کریں, دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں, اور جتنا ہے سمجھیں میرے لیے یہ بہت زیادہ, ضرورت مجھے اس کی بھی نہیں, 2 وقت کی روٹی مل جائے. آج کل پتہ ہے لوگ بچوں کے لیے بڑے پریشان ہیں. میرے پاس آتے ہیں, میرے بچے ہیں ایکچولی, میں بہت فیوچر کے بارے میں بہت ٹینشن. میں کہتا ہوں تمہارے سالے 2 بچے ہیں کی وجہ سے اتنے ٹینشن میں, تمہیں اتنے ملتے جتنے مجھے ملے ہیں, تم تو مر چکے ہوتے اب تک. کہہ رہے آپ کیا سوچتے ہیں, میں کہتا ہوں میں پتہ کیا سوچتا ہوں, میرے بچے ماشاءاللہ نیک بن گئے, کتنی اچھی بات. فیوچر کے بارے میں کیا سوچتا ہوں, بھائی بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے, نہیں تو ٹماٹر بیچے گا. کیا کرے گا, ٹماٹر کا ٹھیلا الحمدللہ کہیں بھی نہیں گیا. کہتے ہیں کیا مفتی صاحب آپ کے بچے ٹماٹر بیچیں گے. تو میں نے کہا بھائی اگر کچھ کر لیں گے تو نہیں بیچے ٹماٹر, نہیں کرتے تو کیا بیچو, ٹماٹر بیچو, اس میں کیا ہے, آپ راضی ہو جائیں گے ٹماٹر بیچیں. میں نے کہا جب خود ٹماٹر بیچنے پر اس کو بیزتی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کی ٹینشن میں کیوں لوں. بھائی تو نے کچھ کرنا ہے تو کر لے, نہیں کرنا ہے تو تیرا عذاب میں کیوں مسلط کروں اپنے اوپر. خام خواہ کی ٹینشنیں کیوں پالی ہوئی ہیں تم لوگوں نے اپنے اوپر. دیکھو یہ میرا بھانجا بیٹھا ہوا ہے پاس ہے جو قرآن پڑھا رہا ہے, یہ کیا ہوا, انٹر میں نمبر بہت کم ہے, فیل ہو گیا تھا. رافع تھا وہ, اس کا بڑا بھائی, انٹر میں فیل ہو گیا. کہہ رہے میری بےزتی سی کی واقعہ. خیر اس کا بڑا بھائی فیل ہو گیا انٹر میں, ابا کو آ کے بتایا کہ بھائی آپ کا بیٹا فیل ہو گیا. اس کے جو ابا نا میرے بہنوئی ہیں, بچپن کے دوست بھی ہیں, حضرت سے تعلق تھا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا, کوئی بات نہیں, ٹینشن ہی نہیں لی. صحیح ہے نا, ابھی بھی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ مسافر یہ جو ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں نا بچوں کی, کہتے ہیں ہمیں بچوں کی تربیت کی فکر. بھائی تربیت کی نہیں ہوتی آپ کو, آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کم بخت آپریشن سے پیدا ہوا تھا, اس وقت اتنا خرچہ ہوا, اسکولوں کی اتنی فیسیں, اب کماؤ پوت بنے گا. تو کیا بنے گا, تبھی اگر غیب سے پتا چل جائے نا کہ انٹر فیل ہوگا لیکن کمائے گا 1 کروڑ, ماں باپ کہیں گے 20 دفعہ فیل ہو جا تو. ہمیں روکڑا چاہیے. جیسے ایک ابا کے 4 بچے تھے, تعارف کروایا, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ پروفیسر ہے, یہ کیا ہے, یہ چور ہے. اس کو رکھا ہوا کیوں, کہتے کماتا صرف یہی ہے. تو ماں باپ لیبل تربیت کا لگا رہے ہوتے ہیں, اصل میں تربیت مقصد نہیں ہوتی. کمانے سے تعلیم یافتہ بنانا مقصد نہیں ہوتا, اصل مقصد ہوتا ہے روکڑا. تو ہمارا جب مقصد روکڑا ہے ہی نہیں, ہم نے کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ بھائی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ چاہتا ہے ایمان والوں کے گھر میں مخلوق پیدا ہو. تو جب اللہ کے لیے کیا ہے تو بھائی کما لے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کمائے تو مرے گا نا, میں تھوڑی مروں گا تیرے نہ کمانے سے. اور جب یہ فلسفہ بچوں کو دو گے نا تو اس کا باپ بھی کمائے گا. دیکھنا پھر بچہ پتہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہوتا, وہ سمجھتا ہے میرے پڑھنے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, ابا کو, وہ پڑھ ہی نہیں رہا. جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پڑھنے کا مجھے ہی فائدہ ہے, نہیں پڑھوں گا تو مجھے ہی نقصان ہے, تو پھر پڑھے گا. نہیں پڑھے گا تو اٹھائے نقصان. کتنی دفعہ اکسا لے گا, 3 دفعہ 4 دفعہ, اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا وہ, کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا پھر وہ. تو ان چیزوں کی زیادہ ٹینشن, ہاں ہمیں بچوں کی دینی تربیت کی فکر ہوتی ہے, کماؤ پوت کی فکر کرنی چاہیے لیکن مسلط نہیں کرو. دینی ہوتی ہے کہ کہیں غلط سمت میں تو نہیں جا رہے, اس میں ہم چپیڑ بھی دیتے ہیں ان کو. مجھے نہیں یاد کبھی بچے کے اسکول کی چھٹی پہ مارا ہوں میں نے, نماز چھوڑنے پر میں نہیں چھوڑوں گا بچے کو. تو حدیث میں حکم ہے چترول لگاؤ ان کو, نماز نہیں چھوڑنے دو بھائی, کیونکہ آخرت یہ تھوڑے دن کی ہے بھائی. یہاں تو کیا بن جائے گا زیادہ سے زیادہ, آخرت میں اگر بخشش ہو گئی تو سبحان اللہ. اور تربیت کی فکر کرو, تعلیم کی بھی کرو, لیکن مسلط اپنی کھوپڑی پہ نہیں کرو, اور مسلط کرنے سے وہ پڑھے گا بھی نہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا جو ماں باپ بچوں کی ٹینشن لیتے ہو تو بچے بھی ماں باپ کی ٹینشن لے رہے ہوں. بچہ کبھی بھی کسی کی ٹینشن, کبھی ایسا نہیں ہوگا آپ بیٹھے ہوئے یار ٹینشن میں, بچہ پڑھ نہیں رہا, بچے نے دیکھا
ابا ٹینشن میں ہے, بچے کے آنسو نکلے, کتاب لے کے بیٹھ جائے. میں نے اس کائنات میں, پاکستان میں کم از کم ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہو, اتنے نیک بچے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. کہے گا ابا ٹینشن کیوں لے رہے ہو, ابا بیٹا تو پڑھ نہیں رہا ہے. پھر ادھر سے نکل جائے گا, دوسرے دروازے سے نکل کے باہر چلے گا, کہے گا شاید تھوڑی دیر میں ابا کا موڈ صحیح ہو جائے. تو آپ کے زور زبردستی سے کوئی نہیں پڑھتا. ہم بھی نہیں پڑھے, ہم نے چترول کھائے ہیں, ہینڈر سے مارے کھائی ہیں, لیکن پھر بھی نہیں پڑھے. جب پڑھنے پر آئے تو اپنی مرضی سے بہت پڑھ گئے. تو زبردستی نہیں ہوتا یہ کام. اور سب سے بڑی بات, دنیا کو مزین کر دیا ہے نا شیطان نے, تو اس کی وجہ سے ٹینشن مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں, چل رہی ہیں بہت زیادہ. تو بس یہ جلدی ختم کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں, شیطان نے کہا والا اغوینہم اجمعین, دنیا کو اٹریکٹو بنا کے سب کا بیڑا غرق کروں گا میں. شیطان کے الفاظ دیکھو, آگے کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین, ہاں مجھے پتا ہے تیرے کچھ نیک بندے ہوں گے جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے. اللہ نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہوں گے نا, لیس لک علیہم سلطان, تیرا ان پر روب نہیں چلے گا, زور نہیں چلے گا تیرا ان پر. کچھ بندے بچے رہیں گے تجھ سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تجھے فالو کریں گے, میں نے بھی فیصلہ کیا ہے ان کو جہنم میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے, تو جتنوں کو ڈال سکتا ہے نا جہنم میں لے جا, تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا. اس بیس پہ چھوڑوں گا نہیں کہ تجھے فالو کیا انہوں نے, نہ نہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان المتقین, لیکن جو تیری دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے اور بچ جائیں گے, ان کے ساتھ کیا ہوگا, فی جنات, ان کا درجہ اور بلند ہو جائے گا. کیونکہ شیطان ان کو کھینچ رہا تھا اور وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوئے. ان کے لیے باغات ہیں, وعیون, اور چشمے ہیں, ادخلوها بسلام آمنین, ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. اور بہت اہم آیت, ونزعنا ما فی صدورہم من غل, ان کے دلوں میں اگر کوئی نفرت, لڑائی, بغض ہوگا, ہم وہ جنت میں نکال لیں گے. اخوانا علی سرر متقابلین, تختوں پہ بیٹھے ہوں گے بھائی بھائی بن کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی دو جنتی ایسے ہو سکتے ہیں جن کے دلوں میں آپس میں بغض ہو. بعض دفعہ بغض کی بیس ٹھیک نہیں ہوتی, وہ بغض حرام ہے, ناجائز ہے. سمجھتے ہو, جیسے دنیا کی بیس پہ بغض رکھا ہوا ہے. بعض دفعہ بغض کی بنیاد ٹھیک ہوتی ہے, اس وجہ سے اللہ دونوں کو جنت میں لے کے جائے گا. حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے, نفرت, لیکن جس بیس پہ نفرت کرتے تھے وہ اجتہادی تھی, اس میں رائے میں غلطی ہو سکتی ہے. اس کے باوجود اللہ دونوں کو کہاں لے کے جائے گا, جنت میں. تبھی حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لڑائی ہوئی ہے نا, اس میں حضرت علی سے روایت ملتی ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ اللہ ہمارے اس دل میں جو غل آ گیا ہے اس کو کیا کر دے گا, ختم. اس کے اولین مصداق صحابہ ہیں, کیونکہ ان کا جو بغض یا نفرت تھی وہ دنیاوی ہوس کی بیس پہ نہیں, بلکہ وہ سیاسی اختلاف کی بیس پر, جس کو میں پچھلے بیان میں تفصیل سے بتا چکا ہوں.